اس میں مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سب سے پہلے جس مخلوق کو تخلیق کیا احادیث کے مطابق وہ اللہ کا عرش تھا. جیسے آپ کو نیریشنز میں مفہوم ملتا ہے, صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہاں تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس تھا ان سمپل, اللہ تعالیٰ اوپر تھے, he was above. نہ اس جگہ پر کوئی ہوا تھی نہ اس جگہ کوئی ایئر تھی. پھر صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ نے کیا تخلیق کیا, پھر اللہ نے مخلوقات میں سب سے پہلے عرش کو تخلیق کیا. اور پھر الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اللہ کا عرش پانی پر تھا. جیسے ہمارے ذہنوں میں سوال آتے ہیں اسی طرح سے صحابہ کرام کے ذہن میں بھی سوال آیا کرتے تھے. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ پانی کہاں تھا اگر کچھ بھی نہیں تھا. ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے یہ سوال ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں تھا, نہ ایئر تھی نہ کوئی دنیا تھی نہ کائنات تھی, تو پھر پانی کہاں پر تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس تھا اس کے مطابق سمپل از دیٹ کہ اللہ کے رسول نے ڈیفائن نہیں کیا اس کو, اللہ نے جیسا چاہا اس کو بنایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کو ڈیفائن کیا کہ ماں جو تھا, جو پانی تھا, وہ اصل میں سراؤنڈنگ میں تھا. اب یہ بڑا ایک ایمبیگوس سا جواب ہے. سراؤنڈنگ میں تھا مطلب ظاہر ہے وہ سائنٹسٹ تو تھے نہیں, انہوں نے اپنے حساب سے بتا دیا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا, اس کا مطلب ہے پانی سراؤنڈنگ میں تھا. تو صحابہ کا آپ مزاج دیکھیں گے کہ جب وہ کوئی بات ایسی کیا کرتے تھے جس میں ان کو شیورٹی نہیں ہوتی تھی تو بہت کانفیڈنس کے ساتھ تکے نہیں لگاتے تھے. ایسا جواب دیتے تھے کہ جس میں آج اگر سائنس کے حساب سے آپ بات کریں گے تو آپ کو گنجائش نظر آ جائے گی, آپ اس کو سائنٹیفکلی کسی نہ کسی اینگل سے پروف کر سکیں گے. پھر ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عرش بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا. آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ ہم نے سنا قلم سب سے پہلے بنایا. نہیں, عرش سب سے پہلے بنا تھا, اس کے بعد قلم بنایا گیا تھا. بعض کی بات کے مفسرین نے سوال اٹھایا کہ اگر پانی تھا, جب اللہ کے رسول نے کہا وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے پہلے پانی تخلیق کیا. اب یہ آپ کا سوال ایک ایسا ہے جس کے اوپر حدیث خاموش ہے. تو ایسے میں پھر بات کے صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے گفتگو نہیں کی. انہوں نے کہا واللہ عالم, جو سیکوینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کے مطابق عرش تخلیق کیا گیا, پھر قلم تخلیق کیا گیا, اور اس کے بعد پھر کائنات اور زمین اور آسمان تخلیق کیا گیا. لیکن اگر آپ سائنٹیفکلی سمجھیں تو پانی از دا مین میڈیم فار اینی لائف. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہمیشہ سے رکھا ہو, واللہ عالم, بیکاز یہ بات ہم کئی دفعہ اب اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کر کے آ چکے ہیں کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جہاں پر انسانی عقل بہت لمیٹڈ ہے اور ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے, اس لیے کہ سائنس ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, ہسٹری ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. تو آپ صرف اور صرف اسپیکولیشنز کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا, یہ ہوا ہوگا. جب آپ ریلیجس گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں تو ہم احادیث سے زیادہ آگے نہیں جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی عالم الغیب کا معاملہ ہے وہ یا تو اللہ بتا سکتا ہے یا اللہ کے انبیاء بتا سکتے ہیں, جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے انفارم کر دیا. تو اللہ نے آسمان بنانے کے بعد, اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے کے بعد پھر دیگر مخلوقات کی تخلیق کی ابتدا کی. جب آپ اتنی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو قرآن کی ہی آیات, جس کو آپ مثال کے طور پر آیت الکرسی کہتے ہیں, ایک آیت الکرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے مطابق ایک عظیم آیت ہے جو آپ نے فرمایا مجھ پر نازل کی گئی. آیت الکرسی کا نام ہے آیت الکرسی. اب آپ کو کرسی معلوم ہے کل کی کلاس کے بعد, یہ کرسی کیا ہے. This kursi is smaller than arsh and this kursi is humongous than everything in this kainat. تو اس کرسی کی پوزیشن یہ بنتی ہے اس لیے کہ سارے آسمان, ساری کائنات, ساری زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے, this is beneath this kursi, جو احادیث کے مفہوم کے مطابق پتہ چلتا ہے. اب جب کرسی کا یہ حال ہے اور کرسی اتنی ہیومنگس ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش کتنا عظیم ہوگا, کتنا عظمت والا ہوگا اور کتنا گلوریفائڈ ہوگا. یہ جو کرسی کی بات آتی ہے اللہ کی کرسی, اس کے لیے بعض اسکالرز نے اپنی اپنی عقل کے حساب سے بات سمجھانے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں کہ آپ امیجن کریں آپ کے ہاتھ میں ایک فٹ بال ہے, اب آپ اس فٹ بال کو فٹ بال گراؤنڈ میں پھینک دیتے ہیں, تو فٹ بال گراؤنڈ کے مقابلے میں اس فٹ بال کی کیا ویلیو ہے. اب آپ اس پورے فٹ بال کو ایک اپنے شہر کے مقابلے میں دیکھتے ہیں, اب آپ اس پورے فٹ بال کو ایک پورے دنیا کے گلوب کے مقابلے میں دیکھتے ہیں, اور آپ اسی فٹ بال کو باہر پوری کائنات آؤٹر اسپیس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں. تو جتنا آپ کا ہورائزن بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا آپ کے سامنے فٹ بال کی وقت کم سے کم ہوتی جاتی ہے. بالکل یہی کیفیت ہے ایک انسان کی اللہ کی کرسی کے سامنے. آپ جتنا اس اسپیس سے باہر جاتے جائیں گے, آپ جتنا کائنات کی وسعتوں کو تلاش کرتے رہیں گے اور آپ کائنات میں آگے سے آگے جائیں گے, آپ کو اللہ کی معرفت پتہ چلتی جائے گی.
ابن مسعود رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں آسمانوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ اللہ اپنے عرش پر متمکن ہے، یعنی اللہ رائز کرتا ہے اپنے عرش کے اوپر، اور پھر بھی اتنا بلند ہونے کے بعد بھی اللہ سے کچھ ہڈن نہیں ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ از ویل اویئر جو کچھ ہو رہا ہے. آپ آیت الکرسی میں سب کو آتے ہیں، آپ آیت الکرسی کو جا کر ذرا آپ سامنے ٹیکسٹ رکھ کے غور سے دیکھیے گا. اس سے پہلے کہ الفاظ آئیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے جو تمہارے پیچھے ہے، جو تمہارے آگے ہے اور جو آنے والا ہے. تو اس سے پہلے کہ اللہ کرسی کی وسعت بتاتا آیت الکرسی میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت بتا دی. بعض احادیث کا مفہوم آتا ہے، اگر کبھی آپ کہیں پڑھیں تو کنفیوز مت ہوئیے گا. بعض احادیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کی کرسی کے اندر سارا علم ہے. اب آپ کو اس کی لاجک سمجھ آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کو ایک جملہ ہے کہ اللہ کی کرسی کے اندر سارا علم ہے. کیوں اللہ کے رسول نے ایسا کہا؟ اس لیے کہ ساری کرسی کے اندر ہی کائنات پوری موجود ہے. جتنی مخلوقات ہیں، جتنا اللہ نے کائنات کا، گیلیکسیز کا، سٹارز کا معاملہ بنایا ہے، جتنے اللہ نے آسمان بنائے ہیں، کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے، وہ سب کے سب کرسی کے نیچے ہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے جس کو محدثین بتاتے ہیں کہ اللہ کا سارا علم اس کی کرسی کے ساتھ مینیفیسٹ ہوتا ہے، جتنا بھی مخلوقات سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے کہ اس کرسی کے نیچے مخلوقات ہیں، کرسی کے اوپر کون ہے؟ اللہ کا عرش، اور وہاں اللہ تعالیٰ خود متمکن ہے. الاستواء، وہ استواء کی کیفیت کے اندر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں اللہ کی کرسی کی انڈیکیشن ہم مکمل اپنے ذہن میں احاطہ نہیں کر سکتے. تو عرش کو تو کسی بھی میجرمنٹ میں ہم سنبھال نہیں سکتے. ہم اپنے ذہن میں بس جب بھی اللہ کی ذات، اللہ کی پہچان، اللہ سے ریلیٹڈ کرسی، یا قرآن میں آتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یا احادیث میں آتا ہے اللہ کا اینکل، جب بھی اللہ سے ریلیٹڈ کوئی چیز آئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے بس یہ جملہ یاد کر لیا کرو، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس سے انسان بھٹکتا نہیں ہے، اس سے انسان غلط ڈیفینیشنز میں نہیں جاتا. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ایک بہت پیاری بات لکھی ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ آپ اگر غور کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا ذکر کیا ہے. آپ پڑھتے ہیں عرش کے لیے آتا ہے ابھی جیسے آیا ہے عرش المجید، قرآن میں آتا ہے عرش العظیم، قرآن میں آتا ہے عرش کریم. یہ سب آتے ہیں نا، کریم اللہ کے عرش کی صفت ہے. عرش کریم، کریم کے میننگز کیا ہوتے ہیں؟ چلے آپ کو عرش عظیم سمجھ آ گیا، a very huge size عرش. آپ کہتے ہیں یہاں پر آیا ہے عرش المجید، بہت بزرگی والا، عظمت والا عرش. عرش کریم کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کریم ہم عربی زبان میں جو بالکل بیسک کانوٹیشن میں دیکھتے ہیں، کریم کا مطلب ہوتا ہے one who is very benevolent، جو بہت جنرس ہے. تو عرش جنرس کیسے ہوگا؟ ایک اور میننگ کریم کا آتا ہے عربی زبان میں جو کہ کلاسیکل عربک میں لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے. کریم کا مطلب ہوتا ہے یونیک. جب آپ کہتے ہیں اللہ اپنے عرش کے لیے کہتا ہے عرش کریم، اس کا مطلب ہے اللہ کا عرش بہت یونیک ہے، اور اتنا یونیک ہے کہ جیسے کوئی اللہ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، اسی طرح سے کوئی اللہ کے عرش کو مکمل ڈیفائن نہیں کر سکتا. تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ آپ آیات اور احادیث دونوں کو اسٹڈی کریں، اس لیے کہ اللہ کے عرش کی صفات، چاہے عرش عظیم ہو، عرش المجید ہو یا عرش الکریم ہو، جہاں بھی اللہ کی صفات آئی ہیں عرش کی، قرآن میں یا احادیث میں، وہ کہتے ہیں آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، اس سے پہلے جو کانٹیکسٹ آیا ہے وہ کسی بہت ہی اداس انسان، بیمار انسان، پریشان انسان، غموں کے اندر ڈوبا ہوا انسان، ٹوٹا ہوا انسان، یا کوئی انسان جو کسی کے وجہ سے بہت اپریسڈ ہو چکا ہے، ایسا کانٹیکسٹ چل رہا ہوگا. اور پھر آیات کا اختتام یا احادیث کا اختتام کیا جائے گا جس میں اللہ کا عرش اس کی صفت کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اب this is a very beautiful connotation. آپ لوگ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اور دعائیں جانتے ہیں. ایون آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، سورہ توبہ میں آتا ہے پریشانی کے وقت پڑھنے کی ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، قرآن میں بھی آتی ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو الرب العرش العظیم. آپ کو یہی چیز ملتی ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں، حسبی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جب شدید پریشانی میں آپ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ میری مدد کر، اللہ میرے لیے کافی ہو جائے. تو آپ پریشانی میں یہ دعا کے الفاظ دہراتی ہیں جو قرآن کی آیت کے بھی ہیں.
جب آپ نے اللہ کو مشکل میں پکارا تو آیت میں آگے آ گیا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب۔ اسی طرح ایک آتی ہے مسنون دعاؤں میں، اس کو کہتے ہیں دعائے کرب۔ اردو میں کرب کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی کاف سے چلے، تکلیف۔ اس کو اسکالرز نے نام ہی دیا ہے دعائے کرب، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا جب تم شدید تکلیف میں ہو، جب تم سخت پریشان ہو، جب تمہارے اوپر کوئی کلامٹی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو تم یہ دعا ان الفاظ میں مانگا کرو۔ بخاری میں یہ دعا آتی ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ تو اللہ عرش والے کو اس کے عرش کی صفات کے ساتھ 2 مرتبہ پکارا گیا ہے۔ آپ دعا پڑھتے ہیں شفا کی دعاؤں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ اور تم اس کے پاس بیٹھ کر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو، تو صرف موت اگر لکھ نہ دی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ خلوص نیت سے یہ دعا پڑھنے سے اس انسان کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ دعا آتی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتی ہوں اس رب عرش عظیم کے مالک سے کہ وہ آپ کو شفا دے دے۔ 7 مرتبہ آپ کسی مریض کے پاس بیٹھ کے پڑھیں، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اگر موت لکھ نہیں دی گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو آپ کو ایک ربط نظر آ رہا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے اپنے عرش کو اور اپنے عرش کی صفات کو بیان کیا ہے، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی تکلیف کو انسان کی مینشن کیا ہے، کسی اداسی کو مینشن کیا ہے، کسی انسان کی پرابلم کو مینشن کیا ہے، آزمائش کو مینشن کیا ہے۔ تو مسلمان مومن کے لیے تسلی ہوتی ہے جب بھی اللہ کے عرش کا تذکرہ آتا ہے، اور ظالم اور جابر اور گناہگار انسان کے لیے ایک وارننگ اور تھریٹ ہوتا ہے جب بھی اللہ کے عرش کا تذکرہ آتا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک مومن جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہے اور تکلیفوں میں پھر بھی ڈوبا ہوا ہے، ہم آزمائشوں کے سرکلز پڑھ کر آ گئے ہیں، ان آزمائشوں کے اندر سے اللہ کو پکارتا ہے اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ ٹوٹل اختیار والا اور ٹوٹل کنٹرول والا اور عرش والا ہے، تو اس کو ایمان کی طاقت ملتی ہے۔ اور جب ایک گناہگار کے سامنے اللہ کے عرش کی کیفیت کو ڈسکرائب کیا جائے گا، اس کی کرسی کو ڈسکرائب کیا جائے گا، آپ کو اس گناہگار کو اصل میں ایک تھریٹ دیتا ہوا قرآن کے الفاظ نظر آئیں گے۔ سورۃ حدید میں آتا ہے یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اللہ جانتا ہے، وما یخرج منہا، جو چڑھتا ہے اور جو نکلتا ہے اللہ جانتا ہے، وما ینزل من السماء، جو کچھ آسمان سے آتا ہے اللہ جانتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس میں جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی انسان کبھی بھی اللہ کے عرش کی میجسٹی اور اس کے میگنیفیسنٹ ہونے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اللہ ڈسٹنٹ ہے۔ اللہ کو نہیں پتا میں کتنی تکلیف میں ہوں، اللہ کو نہیں پتا مجھ پر کیا ظلم ہو رہا ہے، اللہ کو نہیں اندازہ کہ میں اس وقت کس قدر آہیں بھر رہی ہوں۔ یا کوئی گناہگار یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا اور ہم زمین پر گناہ کر لیں گے، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا اور میں لوگوں کے حق مار لوں گی، اللہ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اور میں بچ بچا کر نکل جاؤں گی۔ سو ان آل دا اینگلز اللہ کتنے بھی بڑے عرش پر بیٹھ جائے، اللہ انسانیت سے، اللہ مخلوقات سے ڈسٹنٹ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے علم کی بات ہے، اور جب آپ اللہ کے علم کی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی نا اللہ کے علم کو سمجھنے کے لیے انسان کمپیئر کر لیتا ہے اپنے علم کے ساتھ، تب پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کا علم اتنا کم ہے تو خالق کے علم کی کیفیت آپ کو تھوڑی سی پتہ چل جاتی ہے، تھوڑی سی۔ اس لیے کہ جب آپ چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانتے ہیں، ان کے اینٹینم سے پہچانتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے چیزوں کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے زندگی میں کبھی روشنی نہ دیکھی ہو سورج کی، ہم اندھیرے میں رہتے ہوں، اور آپ سے کہا جائے کہ آسمان کے اوپر ایک ایسا پلانٹ آ جاتا ہے جو اتنا روشن ہے کہ اس کے بعد آپ کو آس پاس دنیاوی بجلی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے سورج نہیں دیکھا ہوگا آپ کو نہیں سمجھ آئے گا۔ تو اسکالرز کہتے ہیں عربی زبان کا محاورہ بھی آتا ہے، چیزوں کی اشیاء ان کے اینٹینم سے پتہ چلتی ہے، ان کی ضد سے پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے خوشیاں نہ دیکھی ہوں تو غم ہمیں کبھی برے نہ دیکھیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر زندگی میں انسان صرف روتے ہی رہتے، کبھی انہوں نے ہنس کے نہ دیکھا ہوتا تو ان کو کبھی رونا برا نہ لگتا اور ان کو کبھی ہنسنے کی قدر نہیں آتی۔ جو انسان ایک دفعہ نعمت کا مزہ چکھ لیتا ہے، ہنسنے کی نعمت، خوش ہونے کی نعمتوں کے اندر انسان کو برکت کی کیفیت کا محسوس ہو جانا،
جو ان نعمتوں کو چکھ لیتا ہے، پھر جب اس سے تھوڑی سی بھی واپس جاتی ہے تو شور مچاتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے. تو چیزوں کی ضد، چیزوں کا الٹ، چیزوں کی حقیقت واضح کرتا ہے. اگر آپ نے زندگی میں کبھی ڈائمنڈ نہ دیکھا ہو تو آپ شیشے دیکھ دیکھ کر کہیں گے بالکل چمکتی ہوئی چیز اس سے زیادہ کوئی چمکتی ہوئی چیز نہیں ہو سکتی. بالکل اس طرح سے اگر آپ کو اللہ کی کسی صفت کو سمجھنا ہے تو ذرا انسان اپنی معمولی سے صفات کے اوپر تھوڑا سا ریفلیکشن ڈالے. یہاں نوبیل پرائز مل جاتے ہیں ہسٹورینس کو. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات اگر بتاؤں، ہسٹورین ہسٹری پوائنٹ آف ویو سے یہاں ہسٹورینس کو نوبیل پرائز ملتے ہیں جب وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں اور بڑی کمپریہنسو ہسٹری ڈیفائن کرتے ہوئے لکھتے ہیں. صحیح، ہسٹری انسان بھی لکھتا ہے اور ہسٹری اللہ کا کلام بھی بتاتا ہے. اس طرح کیا اللہ کے کلام میں تاریخ آئی ہے، ابھی آگے کی آیات میں پھر تاریخ آ جائے گی جو ٹورڈز اینڈ آپ کو سورت کے ملیں گی. اللہ بھی تاریخ بیان کرتا ہے اور انسان بھی تاریخ بیان کرتا ہے. جب انسان تاریخ بیان کرتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر انسان ایک کیفیت بتا رہے ہیں، کہیں جنگ ہوئی تو انسان بتائیں گے کتنے سپاہی تھے تاریخی لحاظ سے، اس وقت کے ڈیموگرافکس کیا تھے، اس وقت کے ویپنس کیا تھے، اس وقت فوجیں کیسے لڑتی تھیں، اس موقع کے اوپر دونوں بٹالینز کے اندر کتنے سپاہی تھے، مارکا کیسے ہوا، کتنے مارے گئے. دیز دا ڈیٹیلز جو ہیومن ہسٹری کے اندر ڈیفائن کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہسٹری کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کھڑے ہیں موسیٰ اور فرعون. اللہ تعالیٰ نے صرف موسیٰ اور فرعون کی کانورسیشن نہیں ڈسکرائب کی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا what فرعون was thinking inside. یہ ہے ہسٹری کا بتانا، یہ ہے اللہ کا علم. چھوٹی سی چیز، اللہ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ what was the conversation between these two people. اللہ نے یہ بھی بتا دیا what was going on within فرعون at that time. کسی ہسٹری کی کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیں، اٹس اے چیلنج. دنیا کی کسی ہسٹری کی کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیں، کسی ہسٹورین کی، کہیں آپ کو یہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خوفزدہ ہو گیا. بیکاز خوفزدہ ہو جانا ٹو گیٹ فیئرفل از انٹرنل کیفیت. قرآن بتاتا ہے اتنی طاقت رکھنے کے باوجود فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اصل میں اندر سے ڈر گیا. یہ ہے اللہ کا علم اور ہماری علم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ عرش پر بھی بیٹھ جائے، وہ کتنے بھی بلند عرش پر بیٹھ جائے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے ڈسٹنٹ نہیں ہو سکتا، وہ میری حالات اور سرکمسٹانسز اور سچویشن سے اناویئر نہیں ہو سکتا. اگر اللہ ہمیں نہ بتاتا جو کانورسیشن ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان میں صحرا کے درمیان میں ہوئی تھی تو اتنے ہزاروں سال کے بعد بھی ہم اس کانورسیشن کو پڑھتے ہیں. کون سی اسٹوری نے ڈاکیومنٹ کی تھی؟ اللہ نہ بتاتا تو ہمیں نہیں پتہ چلتی. اللہ نہ بتاتا. اتنا بڑا سائنس کا اس وقت ایک ہیومنگس ڈیمن کھڑا ہے، اگر اللہ نہ بتاتا کیا سائنس بتا سکتی تھی اس وقت سات آسمان میں؟ نہیں، سائنس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ سات آسمان ہے. دیر از نو پروف. آپ 21ویں صدی میں 2025 میں کھڑے ہوئے ہیں اور اگر دنیا کے سامنے ایک حقیقت ہے کہ there are 7 heavens تو یہ صرف اور صرف قرآن کی بیسس پر پتا ہے. دنیا کو تو پہلے آسمان کا اینڈ ہی نہیں پتا، سائنس کو تو پہلے آسمان کا اینڈ ہی نہیں پتا. یہ تو اللہ نے بتایا. پہلے آسمان پر اللہ نے ستارے ڈیکوریشن کے لیے سجا دیے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا ہے اور پھر 7 تک جاتا ہے معاملہ. اللہ نہ بتاتا سائنس پروف کر سکتی تھی فرشتے ہیں؟ نہیں. اللہ نہ بتاتا مرنے کے بعد زندگی ہے. کوئی مرنے والا آپ کو بتا سکتا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہوتا دوبارہ؟ نہیں. اللہ نہ بتاتا تو ہمیں پتہ چل سکتا تھا کہ مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، روز محشر قائم ہوگا اور اس کے بعد ایک نیا سٹیج سیٹ کر دیا جائے گا اور پھر مختلف ایونٹس ہوں گے. اللہ نہ بتاتا تو کہیں کسی بھی امت کو، کہیں کسی قوم کو کوئی انفارمیشن ہوتی؟ اللہ نہ بتاتا کہ میرے اور آپ کے کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا کہ رحمان کاتبین کا بالکل پتہ نہیں چلتا. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم لوگوں کے ہاتھوں طنز کی بارش سن رہے ہوتے ہیں، جب ہم غمزدہ ہوتے ہیں، جب ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو ہماری قدر نہیں ہے، جب ہمیں لگتا ہے ہمارے کہنے کے باوجود لوگ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، اس وقت لوگوں کی طرف مت دیکھا کریں، اس عرش والے کی طرف دیکھا کریں جس کو آپ کی ہر کیفیت کا علم ہے، ہر کیفیت کا علم ہے، جو آپ کی ہر تکلیف کو جانتا ہے، جو آپ کے ہر آنسو کو جانتا ہے، جو آپ کے ہر درد کو جانتا ہے. اس رب عرش عظیم کی طرف دیکھا کریں. وہ ہماری سائیکولوجیکل، ایموشنل، فزیکل، اسپرچل ہر کیفیت سے مکمل واقف. اور یہ چاہتا ہے اللہ کا کلام کہ مسلمانوں کے اندر یہ یقین ڈیولپ ہو جائے کہ اللہ ان کے ساتھ ہر لمحہ موجود ہوتا ہے.
कुरान में आता है, अल्लाह फरमाता है वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह तुम्हारे साथ होता है तुम जहाँ कहीं भी जाते हो। वहुवल लतीफुल खबीर, वो खबर रखने वाला है और सिर्फ खबर नहीं रखने वाला। लतीफ का उर्दू में तर्जुमा क्या करते हैं? बारीक बीन, लाइक वो आपकी माइन्यूटेस्ट टू माइन्यूटेस्ट डिटेल जानता है। कभी कभी आप परेशान होते हैं, मगर आपकी परेशानी ऐसी होती है जो आप सामने बैठे हुए को नहीं बताना चाह रहे, और इंसान परेशान होता है तो उसके चेहरे पर परेशानी आ जाती है। सामने वाला पूछता है आपको क्या हुआ, आप कहते हैं नथिंग। सामने वाला कहते हैं अच्छा कह रही है नथिंग तो नथिंग होगा, बट अल्लाह जानता है दिस नथिंग हैज समथिंग, इसलिए कि वो आपके दिलों के हाल भी जानता है। या अलमु मा फिस सुदूर, वो जानता है सीनों में क्या है। ये है अल्लाह। जब सहाबा किराम के सामने दुल अर्शिल मजीद की आयत लाई गई हैं तो वो इसलिए लाई गई थी कि सहाबा को ये ना लगे कि जब उनकी जुबान से निकला था मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद, तो उनको यकीन हो अल्लाह उनकी कैफियत से वाकिफ है। अल्लाह जानता है व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, अल्लाह जानता है कितना उनके लिए इस आजमाइश में मुश्किल हो रही है, बट ही इज वेल अवेयर। वो अपने अर्श पर जरूर है, लेकिन वो अपनी सिफात के साथ अपनी मखलूकात की एक एक कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ है। आप अल्लाह के अर्श वाली आयात के अंदर एक चीज गौर कीजिएगा, जब कुरान की तिलावत करें और अर्श वाली आयात आए, जब जैसे कि यहाँ भी आपको यही कैफियत महसूस हो रही है, इसलिए कि पहले आया था वहुवल गफूरुल वदूद, अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। उसके बाद आया दुल अर्शिल मजीद। जब ये आयात आती है अर्श वाली, तो अल्लाह ताला जहां अपनी अजमत बयान करता है, वहां साइमल्टेनियसली जहां अल्लाह का इल्म भी सामने आता है, वहां उसकी कुर्बत सामने आती है। ला तहसन इन्नल्लाह माअना, गम नहीं करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज कहे गए थे कि अबू बकर से कहते गम नहीं करो, अल्लाह हमारे साथ है। ला तहसन इन्नल्लाह माअना, ये वो कैफियत है जिसमें आपको कुर्बत नजर आती है अजमत के साथ। दुनिया में जो जितना ताकतवर होता जाता है वो अप्रोच से बाहर होता जाता है। दुनिया में जो जितना आगे बढ़ता जाता है उसके लिए बाकी लोगों के लिए टाइम नहीं रहता। अल्लाह का दर, अल्लाह का दरवाजा बहुत मुख्तलिफ है। आप कितना भी अल्लाह को अजीम समझ लें और कितना भी अल्लाह अजीम है, आपके लिए अल्लाह के साथ अपना कुर्बत का ताल्लुक डिवेलप करना इम्पॉसिबल नहीं है। ये चीज यहाँ पर सिखाई गई है। ये वही अर्श है जो बहुत अजीम है, ये वही अर्श है जिसके नीचे फिरदौस है, ये वही अर्श है जहां से वो दरिया बहते हैं जिनके चारों के मैंने आपको नाम बताए थे। ये वही अर्श है जिसके साए में उन खुशकिस्मत 7 कैटेगरीज के लोगों को जगह मिलेगी जिनका जिक्र हदीस में आता है। 7 कैटेगरीज जिनके बारे में आप हदीस में पढ़ सकते हैं। इंसानों में से होंगे और सिद्दीकीन में से होंगे। टॉप क्लास मुसलमान जिनको अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। कब देगा? जिसको कोई साया नहीं होगा, जिस वक्त कयामत कायम हो गई होगी, अभी हिसाब किताब कायम नहीं हुआ होगा, लोग इंतजार कर रहे होंगे और सूरज लोगों के सरों के ऊपर होगा और कोई अपने पसीने में अपने एंकल्स तक डूबा होगा, कोई नीज तक डूबा होगा, कोई एल्बोस तक डूबा होगा और किसी के अपने पसीने का पानी उसकी नाक तक आ रहा होगा और वो डूब रहा होगा। गर्मी की शिद्दत होगी, बच्चों को बूढ़ा कर देने वाला दिन होगा। इस सख्त दिन के अंदर अब एक कैटेगरी और 7 कैटेगरीज को देखती हैं जिनको अल्लाह के अर्श के साए में जगह दी जाएगी। ये वो नेक लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगियों में अपने रब की कुर्बत तकलीफों में, कुर्बानियों में, मुश्किलात में, आजमाइशों में महसूस की। ये वो अर्श है जिसको फरिश्तों ने थामा हुआ है। हमिलतिल अर्श, अल्लाह के अर्श को थामने वाले फरिश्ते। कल मैंने आपको बताया था। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है इन फरिश्तों के बारे में जिन्होंने अल्लाह के अर्श को थामा हुआ है। अल्लाह के अर्श को थामने वाले ये फरिश्ते 4 हैं। जब ये उतरेंगे आसमान से रोज़े महशर में तो ये 8 हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की आयत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आता है, मुझे इजाजत दी गई कि मैं इन 4 में से सिर्फ एक फरिश्ते की डिस्क्रिप्शन दूं। अब इससे क्या पता चल रहा है कि चारों फरिश्ते एक जैसे नहीं। अंदाजा हो रहा है? जब आप हदीस के अल्फाज को पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल। बिल्कुल जैसे आप जब आयात को गौर व फिक्र करके पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि अच्छा अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आता है, आपने फरमाया मुझे इजाजत दी गई कि मैं हमलतिल अर्श वाले फरिश्तों में से सिर्फ एक फरिश्ते का डिस्क्रिप्शन दूं। और जो मैंने कल आपको बताया था वो एक फरिश्ते का डिस्क्रिप्शन था कि उस एक फरिश्ते का साइज ऐसा है
کہ جس کا ایئر لوب، یہ جو یہاں پہ آپ اپنا اسکرٹ پہنتے ہیں، ایئر لوب اور اس کی شولڈر کا فاصلہ 700 ایئرس ہے. اتنا کہ 700 سال تک کوئی سفر کرتا رہے اور پھر جا کر وہ اس فرشتے کے صرف اس کان سے کندھے تک پہنچے گا. تو آپ باقی سائز کا اندازہ لگا سکتے ہیں. If this is the فرشتہ who is holding one part of عرش، تو وہ اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ قرآن میں آتا ہے علی العرش استویٰ، اللہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ اپنے عرش پر رائز کر گیا، اللہ اپنے عرش پر متمکن ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شاگرد نے پوچھا اللہ کا اپنے عرش پر بلند ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ جو علم کا راستہ ہے اس کے اوپر سوال پوچھنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر مزاج ایک ضرور اسلام بناتا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ جب سوال کا جواب دینے والا دے دے اب بہت کاؤنٹر سوال نہ کرو. اور یہ چیز ہمیں قرآن میں بہت پرومیننٹ سکھائی گئی ہے. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ کے نیک بندے کا واقعہ جو قرآن میں سورۃ الکہف میں آتا ہے. اس نیک بندے کا نام آپ کو مختلف روایات میں کہیں خضر ملتا ہے، کہیں خضر ملتا ہے. قرآن میں نام نہیں آیا. قرآن میں نام آیا حضرت خضر؟ نہیں، قرآن میں صرف ابداً آیا. پھر آپ کو کئی روایات ملتی ہیں جس میں سے آپ کو جب آپ سب نکال کر پڑھتے ہیں تو آپ کو واقعتاً سمجھ نہیں آتا کہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا یا وہ کوئی انسان تھا. قرآن کی آپ آیات کے سامنے اس کو رکھتے ہیں تو ابداً لکھا ہوا ہے. اللہ کا اب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اللہ کی عبادت کرے، چاہے فرشتہ ہو چاہے انسان ہو، واللہ عالم. تو اب ہم اس کی بحث میں نہیں جا رہے کہ حضرت خضر انسان تھے یا فرشتے تھے. یہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا مزاج ہے. ہم اس چیز میں الجھتے ہیں جس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں. حضرت خضر استاد بنائے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. That's it. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا عبد کہہ کر قرآن میں ڈکلیئر کیا، اور اللہ نے ان کے تھرو ایک ایسی وزڈم سکھائی جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سیکھی اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو سکھاتی گئی. وہ بہت امپورٹنٹ وزڈم ہے جو اس میں سکھائی گئی. اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کی وزڈم سیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، کامیاب ہوئے تھے؟ نہیں. 3 چانس ملے تھے اور تیسرا چانس بھی آخر اس لیے ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا تھا دوسرے کے بعد، اچھا اگر اب میں نے سوال کیا تو پھر آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ مجھے ساتھ مت رکھیے. تو وہ اللہ کے بندے کے پاس پھر اتھارٹی آ گئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دفعہ پھر سوال پوچھ لیا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو وہ پورا واقعہ یاد ہے نا، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. موسیٰ علیہ السلام کو ان واقعات کا سمجھ نہ آنا ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کبھی کبھی جب ہم پر مشکلات آتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، اٹس اوکے، اٹس کوائٹ نارمل. جلیل القدر اللہ کے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو نہیں سمجھ آئی. جب حضرت خضر نے اچھی خاصی چلتی ہوئی کشتی میں سوراخ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آیا، بیکاز موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی میں جسٹس تھا. وہ پہلا والا جو انہوں نے قتل کیا تھا، جو غلطی سے قتل خطا ہوا تھا، وہ جبھی تو ہوا تھا بیکاز وہ ناانصافی نہیں دیکھ سکتے تھے. کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی. دے اینڈڈ اپ ان دی میٹر، جس میں لڑائی شروع ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر انٹروین کیا. جب بچانا چاہا تو اپنی طرف سے تو ایک پنچ مارا تھا، بندہ مرڈر ہو گیا. تو جسٹس تھا نا شخصیت میں. اب اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہا حضرت خضر کے ذریعے، اور حضرت خضر نے اچھی خاصی کشتی میں سوراخ کر دیا، جبکہ کشتی والوں نے ان کو اپنا کشتی پول کرایا تھا، یہاں سے لے کے وہاں تک سفر پر لے کر جا رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آیا، انہوں نے سوال کیا نا. اسی طرح سے جب حضرت خضر نے اس علاقے کے اندر دیوار کھڑی کر دی جنہوں نے پانی کے گلاس میں نہیں دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آیا تھا نا. اسی طرح سے یاد رکھیں جب مشکلات آتی ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آتا کبھی کبھی. ہم میں سے زیادہ تر لوگ، ہم زیادہ تر کمزور لوگ ہیں. ہم اتنی جلدی اللہ کی حکمت تک نہیں پہنچ پاتے. اللہ کی حکمت سمجھ آنا ضروری بھی نہیں ہوتا ہر دفعہ، بس ہمیں ماننا ہوتا ہے. ہاں اگر اندر سوال اٹھیں تو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے مسلمان اپنے سوالوں کو روک لیتے ہیں. اس لیے میں نے کہا ہر دفعہ سوال برا نہیں ہوتا، لیکن مستقل سوال آپ کو ایمان پر سوال اٹھانے کی طرف لے جا سکتا ہے. So you have to hold yourself. We need a balance in every state. سوال پوچھنا منع نہیں ہے، لیکن جب سوال آپ ایسی جگہ پوچھیں گی جس کا علم واضح کیا جانا ممکن نہیں ہے، جو غیب پر ہے، جو مرنے کے بعد ہے، جو لائف آفٹر ڈیتھ پر ہے، جو قیامت کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں بہت ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، جہاں آج بھی ایمبیگوٹیز ہیں، جہاں صرف اور صرف کلیئرٹی ملے گی، سرٹنٹی ملے گی جب ہم اس پورے کے پورے عالم میں پہنچ جائیں گے. تو پھر بجائے اس کے کہ ہم وہاں سوال اٹھا کر خود کو کنفیوز کریں،
ہم اللہ کے سامنے خود کو سبمٹ کرتے ہیں. یہ مزاج ہے جو بنایا جاتا ہے. اسی طرح سے امام مالک سے ان کے شاگرد نے جب پوچھا کہ عرش استوا کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا, لیکن ان کی کیفیت ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں جواب دینے سے پہلے. وہ شاگرد کہتے ہیں جب میں نے ان سے یہ پوچھا عرش استوا کا مطلب کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ امام مالک جواب دینے سے پہلے خاموش ہو گئے, امیڈیٹلی جواب نہیں دیا, اور ایک طرح سے خوفزدہ کیفیت نظر آئی ان کے چہرے پر خوف نظر آیا. اس طرح جیسے کوئی انسان گھبرا جاتا ہے نا سوال کا جواب دیتے ہوئے, وہ کیفیت ان پر ہوئی. لیکن پھر شاگرد کہتا ہے کہ جو انہوں نے جواب دیا وہ شاید اس خوف ربی کی وجہ سے اتنا پروفاؤنڈ تھا کہ وہ امت میں اللہ کے عرش کے بارے میں یا اللہ کی ہستی کے بارے میں ایک آپ کہہ سکتی ہیں مونیومنٹل آنسر بن گیا, ایک رول ماڈل آنسر بن گیا. اس لیے کہ جب اللہ کا بندہ, کوئی بھی اللہ کا بندہ خوف خدا رکھتا ہے اور خوف خدا کے ساتھ کوئی اللہ کی بات کرتا ہے تو اپنی ذات کو کبھی اونچا نہیں کرتا. آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ ذہن میں آتا ہے سوال, یہ آپ لوگوں کی اکثر خواہش ہوتی ہے کہ دین بتانے والے اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں, وہ کہاں تھے, وہ کیا کرتے تھے, پھر اب وہ یہاں تک کیسے پہنچے. یہ ہمارا قصور نہیں ہے, دس از اے سیلیبریٹی مائنڈ سیٹ جو ہمارے آس پاس گھوم رہا ہے, اس لیے ہم ایسے بولتے ہیں. ابھی میں نے حضرت خضر کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اللہ چاہتا تو اللہ حضرت خضر کو ایک بڑا کوئی عالم بنا کر پریزنٹ نہیں کر سکتا. کس کو سکھا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو. آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اہل کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ کیونکہ ہم بھی کتاب والے اور وہ بھی کتاب والے, اس لیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جتنے بھی اسکالرس تھے ان کو احبار کہا جاتا ہے. احبار کیوں کہا جاتا ہے ہیبرو لینگویج کے اندر؟ بیکاز دے ورک ٹو مچ ود انک. جتنا علم بنی اسرائیل میں تھا اتنا علم مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. آپ سوچیں کتنے پیغمبر اور کتنے اسکرپٹس اور کتنے اسکرولز اور کتنی شریعتیں اور کتنی حکمتیں اس امت کے اندر نازل کی گئیں. وہ کتاب والے کیوں تھے؟ بیکاز ان میں علم بہت تھا, علم کی کمی نہیں تھی اس قوم کے اندر. وہاں پر آپ کو ریوائز کی کمی بھی نہیں ملتی, بہت اسکالرز ملتے ہیں, ایک کے بعد ایک اسکالر. ایک وقت میں دو نبی زیادہ تر موجود رہے. ایک نبی جاتا تھا, دوسرا نبی اس کو کنٹمپریری نبی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتا تھا. اللہ ایسی قوم کے اندر سے ایک رسول بھیجتا ہے, موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام از دا واحد اللہ کے نبی جن کا لقب کلیم اللہ آتا ہے. اتنے علم والے, اور ان کو سکھانے کے لیے ایک بندہ آتا ہے. تو آپ سوچیں وہ بندہ کتنا علم والا ہوگا. بٹ آپ اس بندے کا کوئی شجرہ نسب جانتے ہیں؟ ہم سننا چاہتے ہیں حضرت خضر کی ٹرانسفارمیشنل اسٹوری. اللہ نے نہیں سنائی آپ کو, بیکاز اللہ نے آپ کو اس انسان سے نہیں جوڑنا تھا, اللہ نے علم سے جوڑنا تھا. مت جڑے انسانوں سے, کنٹ بن جاتے ہیں, شرک شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کو فوکس میں نہیں رکھیں, لوگوں سے صرف انسپریشن لیتے ہیں اینڈ دین یو موو آن. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی لائک سم ون, یو ہیو ٹو بی یور بیسٹ ورژن. آپ دوسرے کی طرح بن ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ ہم شروع سے اس صورت کے اندر بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہمارا اسکل سیٹ, ہمارے حالات, ہمارے آس پاس موجود لوگ, جہاں ہماری تربیت ہوئی ہے, جن لوگوں کو اللہ نے ہماری سراؤنڈنگ میں ہمارے رہنے رشتے بنا کر رکھ دیا ہے, جن کو اللہ نے ہمارا قرابت دار بنا کے رکھ دیا ہے, ان میں سپورٹ ہے یا نہیں ہے, یہ سارے فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں کسی انسان کو کسی جگہ پہنچانے کے لیے. لوگوں سے صرف انسپریشن لیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفارمیشنل سٹوریز کے تھرو انسپریشن دینی ہوتی تو حضرت خضر سے بڑی ٹرانسفارمیشنل سٹوری کسی کی نہیں ہو سکتی. کم سے کم تعارف تو کرا دیتے, نام بھی نہیں بتایا قرآن میں ان کا, ابداً ایک بندہ. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں گھسنے سے زیادہ جو علم دیا جا رہا ہے اس علم میں گھس جائیں. جو انسان آپ کو اللہ سے جوڑ رہا ہے اس اللہ سے جڑ جائیں. یہ مقصد دے گا آپ کو, یہ کلیرٹی دے گا آپ کو, اس سے ویژن بڑا ہو جائے گا آپ کا. امام مالک نے نہایت ڈرتے ڈرتے جو جواب دیا, ہمارا ایمان ہے ان کے خوف کی وجہ سے, ان کے علم کے خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے. امام مالک نے کہا الاستواء معلوم. الاستواء کیا ہوتا ہے, ہاؤ ٹو رائز, یہ ہم جانتے ہیں. یعنی کہ کسی بھی چیز کا رائز کرنا کیا ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں. لیکن الکیف ہوا غیر معقول. اللہ کا رائز کرنا کیسا ہے وہ ہماری عقل سے باہر ہے. لیکن الکیف ہوا غیر معقول, وہ ہماری عقل میں آ نہیں سکتا. ہیومن ڈائمینشن میں اللہ کو سمجھنا, ہیومن ڈائمینشن میں اللہ کے عرش کو سمجھنا, ہیومن عقل کے ساتھ, ہیومن ووکیبلری کے ساتھ
اللہ کے عرش کو ڈیفائن کرنا, اس کے ڈائمینشنز اور اس کے میجرمنٹس بتانا اٹس ناٹ پاسبل. کتنی اچھی بات کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وَالْإِيمَانُ بِهِ واجب. ہاں, چاہے نہ سمجھ آئے, چاہے نہ عقل میں آئے, چاہے نہ کلک کرے, چاہے کوئی امیج نہ بنے, بٹ اس پر ایمان لانا واجب ہے. اینڈ لاسٹلی ہی سیڈ, کبھی بھی اس سے مانگا نہیں جاتا, مانگا صرف اللہ سے جاتا. He gave the right definition of عقیدہ. Right definition. یہ نہیں کہ کیونکہ اللہ کا عرش اتنا میگنیمس ہے, اتنا میگنیفیسنٹ ہے, اتنا ہیومنگس ہے, تو اللہ کے عرش سے ہی مانگنا شروع کر دیتا. ہمیں تو جو ہستی تھوڑی طاقتور نظر آتی ہے, ہم اس کا وسیلہ بنا کر مانگنا شروع کر دیتے. یہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ایسے ہی ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں, ایسے ہی ہمارا آس پاس کا ماحول ہے کہ ہم مستقل کسی طاقتور شے کو دیکھ کر اس کو اپنا ایک وسیلہ بنا کر مانگنا شروع کر دیتے. امام مالک نے کہا کتنا بھی ہیوج, کتنا بھی بڑا, کتنا بھی عظیم عرش کیوں نہ ہو, ہم عرش سے نہیں مانگتے. ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. یہ ہے رائٹ عقیدہ اباؤٹ دس عرش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات بنا دی تو اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت اوور پاورنگ ہے میرے غصے پر. کتنا بھی طاقتور رب ہے, کتنا بھی میجسٹی والا ہے, رحمان ہے اور رحیم ہے. ان رحمتی سبقت غضبی. وہ سوچیں, الودود ذو العرش المجید, اس کیفیت والے رب سے اگر مجھے محبت مل جائے, اٹس اے ہیوج آنر. مجید کا لفظ اردو میں زیادہ تر ترجمے میں لکھتے ہیں بزرگی والا. بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ آتا, ایون ہماری والی جنریشن کو بھی بزرگی والا لفظ سمجھ نہیں آ سکتا. عرش بزرگی والا کیسے ہوگا؟ بیکاز بزرگی سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کسی کی میچورٹی, بزرگی سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کسی کا وزڈم. سو عرش کا وزڈم نہیں ہے یہاں, بزرگی عرش کے ساتھ اٹیچ ہو کر آپ کو صحیح ڈیفائن ہوتا ہوا ملتا ہے. کیا؟ اللہ کا عرش عظمت والا, اللہ کا عرش عظیم, اللہ کا عرش ہائی کلاس, ہائی کیلیبر, ہائی نوبلٹی والا. یہ والے میننگز آپ کے سامنے آتے ہیں. اب جب آپ یہاں تک پہنچ گئے اور آپ نے اللہ کا تعارف اس کے عرش کے ساتھ, اس کے عرش کی صفت مجید ہونے کے ساتھ سمجھ لی, اب ذرا آپ 2-3 پوائنٹس پر بالکل آخر میں اس آیت کے فوکس کریں. ایک, اگر میرے اندر اس رب سے محبت کا پہلو آ جاتا ہے, جس رب کا عرش اتنا عظیم ہے, جو اتنی زیادہ طاقت والا ہے, تو میری ایسوسیشن اس رب کے ساتھ کتنی آنریبل. ہمارا مسلمان ہونا, ہمارا کلمہ گو ہونا, ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس کو بیک برنر پر مت ڈالا کریں, اس کو بھول نہ جایا کریں, اس کو رمضان کے رمضان ریفریش نہیں کیا کریں, اس کو ہر دن, ہر سال, ہر زندگی کے لمحے میں یاد رکھا کریں. میری ایسوسیشن اس عرش مجید کے رب کے ساتھ, اٹس مائی آنر. یہ میری عادات میں, میرے لائف سٹائل میں, میرے اٹھنے بیٹھنے میں, میرے دن اور رات میں ریفلیکٹ کریں. نمبر 2, اگر یہ عرش مجید والا رب میرا وکیل ہے اور میری ہر کیفیت سے واقف ہے, تو بھلا مجھے ڈرنے کی, گھبرانے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ عرش عظیم کا مالک میرا وکیل ہے تو کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, چاہے بظاہر خباب ابن ارت اپنی جلی ہوئی کمر لے کر کھڑے ہو. اگر یقین ہے کہ میرے رب کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, اگین دا پرسپیکٹو شفٹ. کس نقصان کی بات ہو رہی ہے؟ وہ نقصان جو مجھے ایسا رسوا کرے گا کہ میں اپنی پرماننٹ زندگی میں نقصان اٹھا لوں گی. دنیا کے نقصان کا کیا ہے؟ دنیا بھی عارضی اور دنیا کا نقصان بھی عارضی اور دنیا کی نعمتیں بھی عارضی. اینڈ فائنل پوائنٹ, اگر اللہ آپ کو اس تعارف کے ساتھ نظر آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ میری آزمائشوں کو لمبا کرتا ہے, میری دعائیں قبول نہیں کرتا, میرے آس پاس لوگوں کو ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ لوگ میرے حقوق ادا نہیں کرتے, میرے آس پاس اللہ آزمائشوں کو بکھیر دیتا ہے, Do I have any words to question him? No? That's the point جو صلی اللہ سکھانا چاہتا ہے. اللہ صحابہ کرام کو مکی دور میں ان کی فزیکل پرسیکیوشن پر یہ سمجھانا چاہتا ہے عرش عظیم کا مالک ہے, میجسٹی نظر آ گئی, بٹ what's in it for you? تمہارے لیے کیا ہے؟ کیا میں اس اوقات کے ساتھ ہوں کہ میں اللہ کو کوشچن کروں؟ آپ سوچیں چیوٹی کھڑے ہو کر کمر پہ ہاتھ رکھ کے کچن کے کاؤنٹر پہ آپ سے کہیں چولہا کیوں جلایا؟ یہ سو رہی تھی.
कोई वैल्यू? We don't have any worth to ask him मेरी जिंदगी के साथ ये क्यों किया? When it's going to over अल्लाह, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कब तक आप मुझे आजमाएंगे अल्लाह? आखिर कब तक? अल्लाह के अपने टाइमिंग्स होते हैं, अल्लाह को सवाल नहीं किया जा सकता। और जब अल्लाह को सवाल नहीं किया जा सकता तो अल्लाह मोमिनीन का पर्सपेक्टिव बना रहा है। Now listen आयत नंबर 16, फ़अालुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है वो करता है। Nobody can question him. फ़अालुल लिमा युरीद, फ़अाल जो आया है यहाँ पर, इसमें तकरार होती है, रेपिटेशन होती है, इसको हाइपरबोल कहते हैं, जिसको आप बात लोग उर्दू में मुबालगा, इसका मुबालगा कह देते हैं। इसमें रेपिटेशन है। दिस मुबालगा इज नॉट अबाउट एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन फॉर इसम मुबालगा, बिकॉज एग्जैजरेशन अंग्रेजी के अंदर जब भी इस्तेमाल होता है उसमें सच्चाई नहीं होती है। एग्जैजरेशन का मतलब है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा दिया, एक्चुअली वो वैसी नहीं थी। दिस इज एग्जैजरेशन इन अंग्रेजी। अरबी जुबान में इसम मुबालगा इज एक्चुअली हाइपरबोल, कोई चीज मुसलसल होना, तकरार के साथ होना, रेपिटेशन के साथ होना। फ़अालुल लिमा युरीद, अल्लाह जो करता है, और अल्लाह के लिए हम ये नहीं कहते अल्लाह बहुत सोच समझ के कैसे करता है। आपकी जुबान के अल्फाज आपके अल्लाह के तारुफ के लिए बहुत मुनासिब होने चाहिए। सोचने समझने की जरूरत इंसानों को होती है, रब को नहीं होती। वो रब है, सुभान अल्लाह क्यों कहते हैं? पाक है वो हर चीज से। सोचते समझते वो है जिनसे गलती के इम्कान होते हैं, तो कहते हैं सोच समझ के काम करना वरना गलती हो जाएगी। हम अल्लाह के लिए नहीं कहते अल्लाह सोच समझ कर काम करता है, नहीं, हम कहते हैं अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। फ़अालुल लिमा युरीद, वो जो इरादा करता है वो कर लेता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो एक आयत से सहाबा कराम का माइंडसेट बना दिया। हमारी कोई औकात नहीं होती कि हम अल्लाह को क्वेश्चन करें। हमें अल्लाह की टाइमिंग्स पर यकीन करना होता है, हमें अपनी रिलायंस बढ़ानी होती है, हमें उसके साथ तवक्कुल का मामला बुलंद रखना होता है, और हमें यकीन रखना होता है इसी में खैर है। ये असल चीज है।